بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کئی طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے، لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی جس کو پیتے ہی میں سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی خود ہی میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ احمر کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں محو پایا تھا۔ میں آخرکار بول ہی پڑی تھی کہ کیا بات ہے احمر، آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ احمر کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو نیلم۔ 2 ماہ قبل ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے لے چکی تھیں، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں وہ لمحے میں پگھل گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ احمر میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں اب مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، نیلم، میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا کہ چلو میرا اب گھر بس جائے گا، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا، اور اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے۔ میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون کال پر بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ نیلم، آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا ہے۔ احمر کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، احمر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ احمر نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا ہے، مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ احمر بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے احمر کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر متفکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ نیلم، یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی میری طلاق دلوانا چاہتے ہوں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ احمر بولا، پیاری نیلم، تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہوں، اس لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ احمر نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی، جبکہ میں لرزنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی سیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو احمر بولا، بس بس، ابھی رونے کا وقت نہیں ہے یار، مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدل لیں، یہ نہ ہو میرے 25 لاکھ میں سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر احمر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اس نے بیل بجائی
تو دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔ ابو کی طرف دیکھ کر احمر بولا، یہ لیں انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے احمر کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس تھما دیا تھا۔ احمر واپس چلا گیا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا ٹھپا ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی باندھ گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی ملا دودھ لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کی بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ ابو بولے، نیلم جب تمہارا نکاح احمر کے ساتھ ہو گیا تھا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ احمر اور اس کے گھر والے فراڈیے ہیں۔ احمر تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادیاں کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ احمر سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا بھلا؟ ناممکن۔ میں غصے سے بولی، ابو پہلے آپ کے ذرائع کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کرائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اب تو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے، لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا؟ ناممکن ہے یہ۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لاؤنج میں آ گئے تھے، وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تاریکی سی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا۔ اوہ، مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جیسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ وہ کہنے لگی، نیلم تم دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہمسفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دلائے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے تھے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی۔ مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر، جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور احمر کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی۔ اس کے ہر میسج میں یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جبکہ ابو جب یہ سب دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے کہتے، نیلم تم باہر نکلو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید مت رکھو۔
میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر ابو اب مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے، وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے، تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی، ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے، اور اگر تمہارے سامنے میں ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور بولی، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ہی میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے، نیلم تم احمر کے لیے چاکلیٹ کسی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اسے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ احمر نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصور تو احمر کی خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ دل سے احمر کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میرا اور راہیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راہیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلے شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں راہیل کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا کہ میں راہیل کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور راہیل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں راہیل کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، نیلم میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ راہیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے کال و فعل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تب ہی راہیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص تعویلیں دینے لگا تو راہیل بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ راہیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ راہیل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو راہیل؟ راہیل کہنے لگا، نیلم میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزرنا پڑا۔ اس کمپنی والوں نے تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ راہیل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے، بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے تھی۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، حد تک سے میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ راہیل مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے کہ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تبھی تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا ہی راہیل کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راہیل نے ہی بیل دی تھی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے، آ گئی میری بیٹی۔ وہ ایسے سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔
میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر راحیل سے بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ تبھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے سب کیا ہے۔ راحیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دھاڑ سے امی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا، یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا، مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ میں کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو جلو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی، ابو، مجھے بتائیں، آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا، کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو، یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں، بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوالات تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو پہلے علم کیوں نہ ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا انہیں الہام ہوتا تھا کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا لو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی خطیر رقم دے کر ہی مجھے کیوں طلاق دلواتے تھے؟ میں ابھی انہی سوالات کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں نہیں ابو، اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا، اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا بر ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو، اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو بھی میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے، میں جب جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں میرا دل 100 کرشیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی باتیں سن کر ہی گھبرا گئی تھی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی، ابو، آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے پر آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ 1 مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاو ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔
मैं अब्बू की जानिब बड़ी हैरत से देखती रही थी। क्या ये उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए, या फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों? ये क्यों? अब मेरे हवास पर सवार हो गया था। इसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए था। इसलिए मैं बोल उठी, अब्बू ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब्बू ने मेरे लिए बर तो पहले से ही ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाजत मिलने की ही देर थी। मेरी शादी कर दी गई। मैंने लड़के की तस्वीर देखी थी। अब्बू कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल लो, मगर मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि इस निकाह का अंजाम भी तलाक पर ही होना था। खैर, मुकर्ररा दिन मेरी शादी हो गई। मैं अपने चौथे शौहर की सेज पर बैठी थी। रिजवान मेरे पास आया तो कहने लगा, नीलम, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाकें क्यों हुई हैं। मैंने तुम्हें दिलो जान से कबूल कर लिया है। मैं मुस्कुरा कर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में इल्म हो जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों हुई थी। वो हैरत से मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रिजवान ने ही उठकर दरवाज़ा खोला था। वो बाहर निकल गया था, जबकि मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतज़ार कर रही थी कि न जाने अब क्या होगा। तब रिजवान कमरे में आया और कहने लगा, नीलम, तुम्हारे अब्बू ने एक आदमी को भेजा था। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझे 25 लाख रुपए देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को अपनी इज्जत को महज पैसों की लालच में तलाक नहीं दे सकता। ये बात मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं बड़ी हैरत से अपने शौहर को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने अल्फाज पर जमे रहें, जिनको पैसे का लालच तोड़ ना सके? मैं रिजवान को आजमाने की खातिर बोली, रिजवान, मेरी पहली भी 3 तलाकें इसी वजह से हुई हैं। मेरे शौहर मुझे पैसे की खातिर छोड़ जाया करते थे। आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथ से गंवा रहे हैं? वो मुस्कुरा कर बोला, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा हाथों की मैल होता है। मेरी अवलीन तरजीह मेरी बीवी है, न कि पैसा। मुझे लगा था कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। खैर, मैं बोली, रिजवान, एक बात कहूँ? उसने इस बात में सर हिला दिया। तो मैं बोली, इस चीज़ से बेखबर हूँ कि मेरे अब्बू ने मेरे साथ ये सब क्यों किया है। मैं अब हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलें और ये जाहिर करें कि मुझे तलाक दे चुके हैं, फिर सब पता चल जाएगा। रिजवान ने मेरी बात मान ली और हम मेरे वालिदैन के घर चले गए। अब्बू रिजवान से बात करने लगे, जबकि मैं घर में आकर रोने लगी थी। अम्मी ने मुझे हल्दी वाला दूध ला कर दिया तो मैंने उनसे नज़र बचा कर दूध गिरा दिया था और खुद सोने का नाटक करने लगी थी। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे थे। पहले तो एक नर्स आई थी। उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? यह अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून रहेगा। फिर एक वकील दाखिल हुआ था। अब्बू ने नर्स की कई बातें मनोअन वकील को बता दी थी। नर्स ने भी वही अल्फाज वकील के सामने दोहरा दिए थे। फिर रिजवान को भी वहीं पर बुला लिया गया था। वो कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली, तलाक दे दो, नहीं तो अपनी जान ले लूंगी। फिर मैंने तलाक दे दी। ऐसा मुझे नीलम के वालिद ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठ बैठी थी और वकील साहब से बोली कि ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे बाप ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाई है। वकील ने सर हिला दिया और बोला, मिस नीलम, आपके सगे वालिद ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम लगा दी थी, मगर उनकी वसीयत में ये शर्त दर्ज थी कि जब तक आपका घर बस नहीं जाता, ये जायदाद आपके नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकती। आपका सौतेला बाप शायद इसीलिए ये खेल खेल रहा होगा। वो हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, उसके साथ जहनी मसला है, और फिर ऐसा ही बयान आपका शौहर भी दे जाता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या सच में एक इंसान जिसको मैंने सारी जिंदगी बाप की तरह चाहा, वो तो मेरा बाप था ही नहीं। मैं बोली, अम्मी, अगर ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी, फिर आपने ये सब क्यों किया? रिजवान कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बू के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा ली थी और फिर इसके साथ घर से भागकर खुला ले ली थी। तुम्हारे सगे अब्बू इसी सदमे से चल बसे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी।
تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں مل جاتی، ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی ہے۔ میں اور رضوان ہی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بری آزمائش ہے۔ یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔